سن رہا تھا ہمیں چل دیے کہتے کہتے جناب حضرت مولانا غیور صاحب دامت برکاتہم بڑی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو مستفیض کر رہے تھے. بچوں آپ سے گزارش ہے بیٹھ جاؤ, بچے بیٹھ جاؤ, ماشاءاللہ آپ تو بڑے ماننے والے, بیٹھ جاؤ. قرآن کریم کے متعلق بڑے خوبصورت انداز میں حضرت والا نے ہم سامعین کو سمجھایا. ان کی ایک بات قابل توجہ تھی, وہ میری روح کی تسکین کا سامان بن جائے. تیار رہنا بھائی, کون کون تیار ہے بتاؤ ہاتھ اٹھا کے. آدھے سو گئے ایسا لگ رہا ہے. ایک نعرہ لگا لو, نعرہ تکبیر. بھائی آواز جو ہے بچوں کی آئی, بڑوں کی نہیں آئی. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. وہ میری روح کی تسکین کا سامان بن جائے. اس کو حق ہے کہ میرے دل میں آئے اور مہمان بن جائے. وہ میری روح کی تسکین کا سامان بن جائے. اس کو حق ہے کہ میرے دل میں آئے اور مہمان بن جائے. گر اولاد سے محبت ہے تو انہیں مدرسہ بھیجو. کرو کوشش کہ کوئی بچہ حافظ قرآن بن جائے. دو چار آدمی اور کہہ دو بھائی سبحان اللہ. ماشاءاللہ. شاعر آگے بڑھتا ہے, کہتا ہے کہ زمانے میں جدا سب سے الگ پہچان رکھتے ہم. زمانے میں جدا سب سے الگ پہچان رکھتے ہم. جو نبیوں نے رکھا تھا کاش وہ ایمان رکھتے ہم. ادب سے چومتی ہمارے ہاتھوں کو یہ دنیا, موبائل کی طرح اگر ہاتھوں میں قرآن رکھتے ہم. اور کہہ دو دو چار آدمی. ماشاءاللہ بھائی لگا کے ہاتھ سب حضرات سننے کے موڈ میں ہیں. اب آئیے میں پروگرام کو اور آگے بڑھاتا ہوں. مولانا غیور صاحب دامت برکاتہم ہم نے قرآن کریم کے متعلق بتاتے بتاتے پھر ماں باپ کے حقوق پر بھی کچھ ہمیں بتایا. شاعر کہتا ہے کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے. اب ہم تنہا نہیں چلتے, دوا بھی ساتھ چلتی ہے. ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے. اب ہم تنہا نہیں چلتے, دوا بھی ساتھ چلتی ہے. اور ابھی زندہ ہے ماں میری, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں جب بھی چلتا ہوں تو دعا بھی ساتھ چلتی ہے. اب آئیے پروگرام کو اور آگے بڑھاتا ہوں. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے. کسی ماں نے اپنے بچے کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر میرا ٹوٹا ہوا چشمہ بنوا دیا ہوتا تو اچھا مہورت دیکھ سکتی تھی. اگر میرا ٹوٹا ہوا چشمہ بنوا دیا ہوتا اچھا مہورت دیکھ سکتی تھی. میرے بیٹے مجھے کب خواہش تھی یہ دنیا دیکھنے کی, میں چشمہ لگا کر تیری صورت دیکھ سکتی تھی. یہ ہے معاملہ. یعنی بچہ اپنی ماں کا ایک چشمہ تک نہیں بنوا سکتا. اب آئیے پروگرام کو لیجئے, پھر میں اور آگے بڑھاتا ہوں کہ پرو کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے. جی پرو کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے. زمین پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے. اور ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت بھی کر. سنبھل کر بیٹھ تجھے سارا جہان دیکھتا ہے. اب آئیے بلا کسی تاخیر و تمہید کے میں اسی مدرسے کا ایک متعلم ہے حافظ کلیم اللہ, اس سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ بچہ ہے اور اپنی تقریر سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائے. کہا جائے کوئی سہارا نہیں ہے, کہا جائے کوئی سہارا نہیں ہے, زمانے میں کوئی ہمارا نہیں ہے. محبت کی کشتی بچے بھی تو کیوں کر, ہے طوفان ہی طوفان کنارہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامدا ومصلیا اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة
والسلام. ہر قوم فر اڑی جا رہی ہے، ہر قوم فر اڑی جا رہی ہے، جو چلتی تھی گھٹنوں کے بل بڑھی جا رہی ہے. اے قوم مسلم تجھے کیا ہوا کہ سواری سے پیدل چلی جا رہی ہے؟ اے قوم مسلم تجھے کیا ہوا کہ سواری سے پیدل چلی جا رہی ہے؟ یہ داڑھی کی دشمن ہوئی قوم ایسی، یہ داڑھی کی دشمن ہوئی قوم ایسی کہ مردوں سے عورت بنی جا رہی ہے. سامعین محترم، میں آپ حضرات کے سامنے قرآن و سنت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی سعی کر رہا ہوں. بارگاہ رب ذوالجلال میں دعا گو ہوں کہ مجھ ناتوا کو ہر بات صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین محترم، آج تو یہ اکابر اور بزرگان دین ہمارے اوپر صافگن ہے، مگر کل جب یہ نہ ہوگے اور امت کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں نہیں دی جائے گی اور ہم سے خود کی اصلاح نہ ہونے کی بنا پر صحیح قیادت نہ ہو پائے گی تو غیر ہم کو اتارا دیں گے. تھے وہ تمہارے آبا ہی تم کیا ہو، تھے وہ تمہارے آبا ہی تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. محمد قدم بھرنے والوں، آج مسلمان تنزلی کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ وہ مسلمان جو کل تک سمندر اور ہوا کو اپنے تابع کیوں ہوتا، آج وہ ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ وہ مسلم قوم جن کی ایک آواز پر درندوں نے چنے جنگل کے جنگل خالی کر دیے تھے، آج ایک چونٹی بھی اس کا حکم ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ وہ مسلم قوم جن کی صورتوں کو دیکھ کر کروڑوں کفار نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، آج ان کی صورتوں پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ وہ مسلم قوم جن کی امانت و دیانت کو دیکھ کر دشمن بھی اپنی جوان لڑکیوں کو سال ہر سال ان کے پاس چھوڑ دیا کرتے تھے، آج وہ غداری اور خیانت کے ساتھ کیوں متہم ہو رہے ہیں؟ وہ مسلم قوم جس کی شہادت و گواہی کو یہود و نصارہ معتبر مانتے تھے، آج وہ قوم غیر معتبر کیسے ہو گئی؟ وہ مسلم قوم جس نے کبھی شیروں اور چیتوں سے سواری کا کام لیا ہو، آج وہ ان گیدڑوں اور کتوں سے کیوں ڈرنے لگا؟ آخر مسلمانوں سوچو تو صحیح، یہ اتنا بڑا انقلاب کیوں آ گیا؟ میرے ذہن میں جب ان سوالات نے گردش کی اور میں پریشانی کا شکار ہوا تو اللہ نے فوراً میرے ذہن میں آیت ڈالی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. میں نے کہا مشکل کا حل ہو گیا. جب تک کوئی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تھا تو کامیاب تھا، جب تک مسلمان صحابہ کی اتباع کر رہا تھا تو ہدایت پر گامزن تھا، جب تک مسلمان قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرتا رہا دنیا اس کے فیصلوں کو مانتی رہی، جب تک مسلمان نبی کے طریقے نہیں بھولا تھا دنیا کی کوئی فرد طاقت بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکی. یہی وجہ تھی کہ اگر وہ مرے بھی تو کامیابی کی موت مرے. اور آج جبکہ ہم نے نبی کے طریقوں کو بھلا دیا، قرآن و سنت کے بھلا دیا، صحابہ کرام کی اتباع کو حقیر سمجھا، تو بتلاؤ یہ ذلت کے گہرے غار میں نہیں جائیں گے تو اور کہاں جائیں گے؟ یہ ہلاک نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذوق رکھ سنت گرامی سے، ذوق رکھ سنت گرامی سے، ہے شرف آپ کی غلامی سے. جو کوئی تابع رسول نہیں لاکھ عبادت کرے قبول نہیں. وما علینا الا